اب ہم خطاب سماعت فرماتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب قبلہ حضرت علامہ حافظ عبدالرؤف نعیمی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و ذہن کو معطر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماہی رفض و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر جس جہت سے بھی کیا جائے وہ جہت مکمل ہونے کے اعتبار سے کامل نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں اور آپ کا چوتھا چکر تھا، یہاں تک کہ آپ کو درد ذہ ہوا اور آپ خانہ کعبہ کا جو محراب تھا اس میں چلی گئیں، یہاں تک کہ حضرت سیدنا علی المرتضی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے چاچا کے گھر بیٹا عطا کیا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی چچی کے پاس پہنچے اور آ کر عرض کی کہ چچی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ پاک نے بیٹا تو دیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت سیدنا علی المرتضی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو حضرت سیدنا علی المرتضی نے اپنے آنکھیں کھول لیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے لعاب علی المرتضی کو گھٹتی ڈال دی۔ وقت گزرتا گیا، جب جوانی کے لمحات آئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ اے علی، جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم نے آنکھیں کیوں نہ کھولی تھیں؟ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسکرا کر فرمایا، یا رسول اللہ، میری خواہش تھی کہ جب میں دنیا میں آؤں تو جو میری سب سے پہلی نگاہ ہے وہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑے۔ تو میری وہ جو آرزو تھی وہ پوری ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو قربانیاں دیں اور جو آپ نے ہر اعتبار سے جو معاونت کی اس کی اپنی مثال ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو محبت کا رشتہ حضرت سیدنا علی المرتضی کے ساتھ قائم کیا اس کی بھی مثال کہیں نہیں ملتی۔
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو عقد تھا وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ مجلس صحابہ تھی اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹک ٹکی باندھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ علی پاک کے چہرے کو بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو علی کا ذکر بھی عبادت، علی کا چہرہ بھی عبادت ہے۔ عزیزان محترم، جب مکہ کے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مواخات قائم کی، یعنی ہر ایک کو ہر ایک کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکیلے رہ گئے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اپنی تنہائی پر پریشان تھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حکمت کا دروازہ اور اپنے آپ کو حکمت کا شہر قرار دیا، اور ایک حدیث پاک کے اندر آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو طاقت عطا کی تھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، کئی مقامات پر آپ نے اس طاقت کا اظہار بھی کیا۔ مثال کے طور پر خیبر کے مقام پر جو آپ نے خیبر کو فتح کیا اس کی مثال اپنی موجود ہے، لیکن اس سے ہٹ کر حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک بڑی عجیب مثال قائم کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک روٹی کے ٹکڑے چبا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو پسینہ آ رہا تھا۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے علی آپ خشک روٹی کے ٹکڑے چبا رہے ہیں اور آپ کو پسینہ آ رہا ہے، جب آپ نے خیبر فتح کیا تھا تو آپ کو پسینہ نہیں آیا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جو روٹی ہے یہ میں اپنی طاقت سے چبا رہا ہوں، اور جو خیبر کا قلعہ تھا وہ میں نے پروردگار کی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ اس لیے فرمایا، کہا گیا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزان محترم، حق کو دبانے کے لیے، حق کو ختم کرنے کے لیے شروع سے ہی کچھ قوتیں اور کچھ ایسے لوگوں کو پالا گیا جو حق کو ختم کرنے کے لیے اور حق کا قلع کما کرنے کے لیے پیدا کیے جاتے رہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو کہ خارجی تھا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، بظاہر وہ کلمہ گو بھی تھا۔ عزیزان محترم، صبح کی نماز کا وقت تھا۔ اچھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا کیسا نمایاں پہلو ہے کہ آپ کی جو ولادت ہے وہ بھی کعبہ کے اندر ہوئی، اور جو آپ کی شہادت ہے وہ بھی مسجد کے اندر ہوئی۔ یعنی آپ کو کعبے کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ کتنی عقیدت ہے، یہاں تک کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی آپ جامع مسجد کوفہ میں موجود تھے۔ 19 رمضان المبارک تھا، صبح کی نماز تھی، 2 رکعت آپ نے جو سنت موقدہ تھی اس کی 1 رکعت ادا کی تھی، یہاں تک کہ جو عبد الرحمن ابن ملجم تھا اس نے آپ پر وار کیا اور آپ ہوش میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، یہاں تک کہ اگر میں شہید ہو گیا تو اس کو قتل کر دینا۔ اور جب اس کو قتل کیا گیا تو اس وقت وہ
30वें पारे की सूरह अलक की तिलावत कर रहा था। खारजी था, कलमा गो था, अपने आप को मुसलमान कहता था, यहाँ तक कि वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था और हजरत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा को उसने शहीद किया था और अपने आप को वो हक पर कहता था, यहाँ तक कि वो हक पर नहीं था। इससे ये मालूम हुआ कि कई लोग कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, अगर वो कहें जी हम हक पर हैं तो उनकी इबादत और उनका जिक्र व अज़कार करना और उनकी नमाजें पढ़ना इस बात की गमाज़ी नहीं है कि वो हक पर हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 19 रमज़ान मुबारक को आप पर कातिलाना हमला हुआ, यहाँ तक कि 21 रमज़ान मुबारक को आपकी शहादत हुई। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके जो फ़ज़ाइल हैं और जो आपके मनाक़ब हैं वो अनगिनत और बेशुमार हैं, जिनको तादाद के अंदर लाना किसी के बस की बात नहीं। मेरी आज की रात यही दुआ है कि अल्लाह ताला हुब्बे अली जो सरकार का फरमान है कि जो मोमन है वो हजरत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा के साथ मोहब्बत करता है और जो मुनाफिक है वो अली पाक के साथ बुग़्ज़ रखता है। जो सरकार अली पाक की जो मोहब्बत है उसका कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमा दें। आमीन। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।